ان کو پہلے سے اطلاع تھی. وہ لوگ آئے تھے آپ کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں. کیسے ہوگا؟ آپ تشریف لائیں گے، آپ کا آدمی آئے گا، یا ہم زکوٰۃ کا مال لے کر حاضر ہو جائیں؟ لیکن زکوٰۃ کے دینے کا شوق ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے مال میں سے عمدہ حصے کی زکوٰۃ نکالتے تھے. وہ تو میں عرض کرتا ہوں کہ چاہے مالی لائن کی عبادت ہو، چاہے جانی عبادت ہو، چاہے نماز کی عبادت ہو، ان تمام فرائض کو دنیا کی محبت نے ختم کیا. دنیا کی محبت نماز ضائع کراتی ہے، اور دنیا ہی کی محبت زکوٰۃ ضائع کراتی ہے. آج دنیا کی محبت کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اور دنیا کی محبت کی وجہ سے نماز ضائع کرتا ہے. وہ لوگ بڑے شوق سے زکوٰۃ دینے کے لیے آگے سے حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا کہ فلاں فلاں تاریخ میں ہمارا آدمی آئے گا آپ کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، آپ زکوٰۃ کا مال اس کے حوالے کر دیں گے. ٹھیک ہے. آدمی روانہ ہوا. ان کو معلوم تھا کہ آج کی تاریخ میں آدمی آنے والا ہے. انہوں نے عمدہ مال چھانٹ کر زکوٰۃ کا الگ کر کے رکھا، اور قبیلے نے یہ طے کیا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا آدمی آئے اور آ کر بستی میں ہمیں تلاش کرے. ہم بستی سے باہر نکل کر آپ کے آدمی کا استقبال کریں گے، اس کا اکرام کریں گے، اسے اپنی بستی میں لائیں گے اور اس کو زکوٰۃ اس کے حوالے کریں گے. چنانچہ پورا قبیلہ نکل کر باہر کھڑا ہو گیا، بستی سے باہر، استقبال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زکوٰۃ وصول کرنے والا ساعی آ رہا ہے، اس کے انتظار میں کھڑے ہو گئے. ادھر یہ جا رہے تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، لیکن منافقین جو ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ہر زمانے میں منافقین ہوتے ہیں جنہیں اجتماعیت اور اطاعت اور فرائض کی ادائیگی اچھی نہیں لگتی، اس لیے کہ ان کا کفر کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے انہیں اسلام کی ترقی ان کو برداشت نہیں ہوتی. نفاق راستے میں ملا ایک منافق، ان سے پوچھا صحابی سے کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں زکوٰۃ وصول کرنے جا رہا ہوں بڑے مختلف سے. اس منافق نے کہا ان صحابی سے کہ تمہیں حالات معلوم نہیں کیا ہیں؟ کیا حالات؟ کہ پورا قبیلہ تمہیں قتل کرنے کے لیے بستی سے باہر کھڑا ہوا ہے، اور پورا قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے. میں وہیں سے آ رہا ہوں، میری بات کا یقین کرو، میں سچ بول رہا ہوں. کچھ کہنا چاہتا ہوں سب سے ہمیشہ یاد رکھنے کے بعد کہ جب کوئی آدمی فساد لے کر آئے گا تو وہ اپنے آپ کو خیر خواہ بنا کر اور اپنی بات کو سچا بتلا کر آپ کو اپنے آپ کو پیش کرے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں، میری بات کا آپ یقین کریں، میں آپ کے نظر کے لیے کہہ رہا ہوں. چنانچہ اس منافق نے آ کر یہ کہا صحابی سے کہ پورا قبیلہ تمہارے قتل کے لیے باہر کھڑا ہوا ہے، حالانکہ وہ استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور پورا قبیلہ زکوٰۃ نہیں سے اعلان کر رہا ہے، حالانکہ وہ زکوٰۃ کا مال جمع کر کے منتظر تھے کہ آپ کا آدمی آئے گا. یہ صحابی آدھے راستے سے واپس ہو آ کر کے رسول اللہ میں تو جا رہا تھا، راستے میں ایسی خبر ملی. آپ نے مشورہ کیا صحابہ کو کیا کیا جائے؟ مشورے میں سے پایا کہ رات کا انتظار کیا جائے اور رات کو ایک دستہ جائے صحابہ کا ہتھیار لے کر اور اس قبیلے کو قتل کر دیا جائے. سب کو آپ ذرا بول دیجیے. کہ رات کو اچانک حملہ کیا جائے قبیلے پر اور سب کو قتل کر دیا جائے، اور کیونکہ ہمارے آدمی کو قتل کرنا بھی چاہتے تھے، زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے تھے، اس لیے پورے قبیلے کو قتل کیا جائے. ادھر یہ مشورہ ہوا، ادھر قرآن نازل ہوا. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تمہیں چاہیے کہ تحقیق کر لینا.
ایسا نہ ہو کہ تم غلط قدم اٹھا لو اور اس غلط قدم اٹھانے کے بعد تمہارے لیے جو ہے حسن نظامت سے کچھ نہ ہو تو کچھ بھی علامہ بات کرنا فوراً روکا گیا کہ نہیں بھائی خبر غلط ہے. اگر ہم تو غور کریں اگر اس خبر پر کوئی اقدام کیا جاتا تو اس خبر کا اس اقدام کا ان بیچارے مسلمانوں پر جو زکوٰۃ چوک سے دے رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی کا صحابی کا استقبال کرنے کے لیے باہر کھڑے ہوئے ہیں. بتائیے کیا میں نے آج کیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آج کے فائدے والا یہ مومن ہے فاسق ہے. ہمیں کیسے معلوم ہوگا یہ مومن ہے فاسق ہے؟ اگر یہ خبر لانے والا مومن کے بارے میں اچھی بات کہہ رہا ہے اور اگر یہ مومن کے بارے میں غلط کہہ رہا ہے تو فاسق ہے. آپ کو وہ تو بات سے اندازہ ہو جائے گا کہ اگر خبر اچھی دے رہا ہے تو یہ مومن ہے, مومن کے بارے میں مومن اچھی خبر دے گا, اور اگر یہ مومن کے بارے میں غلط خبر دے رہا ہے تو فاسق ہے. خبر تو ڈالی اس لیے میں نے عرض کیا کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو. فرماتے تھے کہ مسلمان آپس میں مجتمع ہو نہیں سکتا جب تک مسلمان کے فعل کی تعبیر نہ کرے. آپس کی اجتماعیت ممکن ہی نہیں ہے مومن کے فعل کی تعبیر کیے بغیر. اس کا مفہوم نقل کر رہا ہوں کہ آپس کی اجتماعیت ممکن ہی نہیں ہے جب تک مومن کے فعل کی اچھی تعبیر نہ کی جائے. آپ کے پہ صحابی کہہ رہے ہیں میں نے زنا کیا, فرمارے نہیں تم نے بہت لیا ہوگا. میں نے زنا کیا, فرمارے نہیں تم نے ہاتھ لگایا ہوگا لڑکی کو کہ جی میں نے زنا کیا ہے. کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم زنا کرو, تم نے ہاتھ اشارہ کیا ہوگا لڑکی کو. یہ تھا مزاج کہ مومن کا گناہ ثابت نہ ہو سکے. اب تو کوشش بات کی ہوتی ہے کہ گناہ کسی طرح ثابت ہو جائے. مومن کو گناہ گار ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس زمانے میں مومن اعتراف کرنے والے گناہ کرنے والے کا بذات خود یہ کہا جاتا تھا کہ تم نے گناہ نہیں کیا. شرابت کی سماعت کے دور سے علی رضی اللہ عنہ کے بعد لایا گیا ایک چور چوری کی. اس نے کہا جی میں نے چوری کی. کیا چرایا کہ اونٹ چرایا. حضرت نے فرمایا کہ اونٹ ساری ایک سی شکل کے ہوتے ہیں عام طور سے. تم اپنا سمجھ کر کھول رہے ہوں گے, وہ کسی اور کا نکلا, لوگوں نے تمہیں چور کہہ دیا. ایسی بات نہیں. میں نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ نے چور کو ہی دکھایا, جلات کو بلایا اور درمیان سے اٹھ کر چلے گئے کہہ کر کہ جب تک میں نہ آ جاؤں تو کام نہیں کیا جائے. تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر دیکھے چور سے دوبارہ پوچھا چور سے کہ بھائی کیا بات ہے, تم نے چوری کی ہے؟ حالانکہ بات ہوئی تھی, پہلے تعبیر کی اس کے فعل کی. اس نے کہا نہیں جی میں نے چوری کی ہے. پھر اٹھ کر چلے گئے. پھر آ کر پوچھا تم نے چوری کی؟ اس نے کہا نہیں جی میں نے چوری نہیں کی. اسی پر آپ ذرا غور کریں کہ اس کے ایک آدمی نے اعتراف کر لیا ہے. لوگوں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ فرمایا کہ میں نے اس کو پکڑا تھا, اس کو اقرار کرنے کی وجہ سے چھوڑ دیا. اس کو انکار کرنے کی وجہ سے انکار کر رہا ہے. مومن کی بات پہ یقین کرو, مومن کی بات پر یقین کرو نا. وہ کہہ رہا میں نے نہیں کیا, چھوڑ دو اس کو, اس بات پہ یقین کرو. آپ نے اس کے اعتراف پہ تو یقین کر لیا, اس کے انکار پہ یقین کیوں نہیں کر رہے؟ میرے دوستو عزیزو, یہ تھا مزاج نبوت کا, یہ تھا مزاج خلفاء راشدین کا.
اس لیے کہ امت بنانی تھی. میں آپ سے زیادہ عرض کرتا ہوں تنگ دلی سے فرقے بنتے امت نہیں بنتی. تنگ دلی سے فرقے بنتے امت نہیں بنتی. امت بنانے کے لیے سب سے بنیادی شرط اور سب سے پہلا حکم اپنے دلوں کے اندر وسعتیں پیدا کرنا ہے. سب سے پہلی شرط ہے وسعتیں پیدا کرنا. آپ کون ہیں، میں کون ہوں، آپ کی جماعت کے ہیں، آپ کس پارٹی کے ہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی گنجائش اس کی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل کام کیا ہے اور کافۃ للناس کا جو آپ نے حقیقت پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے امت کو طبقوں میں تقسیم نہیں ہونے دیا. نہیں، زبان کو اور رنگ کو، زبان کو اور رنگ کو آپ نے ایسا ذبح کیا ہے اور قومیت اور علاقائیت کو آپ نے ایسا ذبح کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے سخت تکلیف ہوتی تھی کہ کوئی اپنے آپ کو کسی قوم کا یا کسی قبیلہ کا کہے. سننا دھیان سے بات. اب تو مسلمانوں کے حالات ہی عجیب و غریب ہیں. اب تو ان کی مسجد تقسیم ہے، مسجد تقسیم ہے. یہ آپ کی مسجد ہماری مسجد. اللہ، حضرت عمر نے بہت تعجب سے کہا تھا کہ جب اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، پھر تم کیسے کہہ رہے کہ امت میں اختلاف ہوگا؟ ان کا سب کچھ ایک ہے. قبلہ ان کا ایک، نبی ان کا ایک، قرآن ان کا ایک. یہ امتی اختلاف کرے کیوں ہو؟ اب تو مسجد رکھنی ہے کیا آپ کے مسجد کیا آپ کے علاقہ ہے ہمارا علاقہ. یہ تنزلی اس درجے تک پہنچ چکی ہے کہ اب اہل حق کی تبدیل پر آ گئے. یہ تفریق کی سب سے بدترین، ان مسلمانوں کی تفریق کی بدترین شکل ہے کہ مسلمان کی تردید کرے، اہل حق کی تردید کرے. یہ تفریق کی بدترین شکل ہے. میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو زبان میں بٹنے نہیں دیا. اس امت کو زبان میں بٹنے نہیں دیا. آپ دیکھیے ابتدائی اسلام صہیب و رومی، سلمان فارسی، بلال حبشی، ایک ہی زبان عربی ہے. اور اگر خیال آ جائے کسی کو کہ اس کی زبان عربی نہیں ہے تو یہ کیا کام کر سکیں گے؟ یہ تو ہماری زبان کی نہیں ہے، ہمارے علاقے کی نہیں ہے. بات آئے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو تو وہ مقام دیا کہ آپ کے یہاں ایسے مشیر تھے وہ کہ خندق کھودے گئے سلمان فارسی کے مشورے پر، اور ایسا مقام تھا سلمان فارسی کرنے کا کہ اگر آپ سے مشورہ کرتے تھے، کوئی بات کرتے تھے تو کوئی تیسرا شریک نہیں ہوتا تھا. اتنا قریب تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. حالانکہ اجنبی آدمی ہے، نہ آپ کے ملک کے ہیں، نہ آپ کے قوم کے ہیں، نہ آپ کی زبان کے ہیں. اور بلال اللہ علیہ کالے حبشی، لیکن ان کو مؤذن بنا کر یہ ثابت کیا. ابھی کیا مؤذن بنا کر دیکھو، یہ نہ کہ عربوں پر کالا مؤذن ہے، گوروں پر کالا مؤذن ہے. ہاں، حالانکہ اذان اس زمانے میں اس نے اعزاز کی تھی کہ حضرت علی حسنین کے لیے، حضرت عمر اپنے لیے اذان طے کرانا چاہتے تھے کہ ہمیں مؤذن بنائیے. اس زمانے میں تو اذان، اللہ مجھے معاف کرے کیونکہ صحیح حدیث ہے، یہ زمانہ وہ آئے گا کہ اذان اتنا گھٹیا عمل ہو جائے گا کہ جو آدمی کسی کام کا نہیں ہوگا اس کو مؤذن بنایا جائے گا. کیا کریں مؤذن بنایا. آپ ہمارے صحیح روایت ہے. ایک زمانہ آئے آپ نے فرمایا
جب فضائل بیان کیے اذان کے حکم نے میں آپ نے ایسے اذان فضائل بیان کر دیے. ہم نے تلوار شرعی مؤذن بننے کے لیے آپس میں جھگڑے ہوں گے آپس میں ہم نے مؤذن کون بنے. تو میں ہمارا عمر جانے دیجیے ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اذان سب سے گھٹیا آدمی کے حوالے کی جائے گی. جی ہاں تو وہ اذان کا اعزاز تو امت بنانی ہے امت بنانی ہے اور نہیں بنانی امت بنانی ہے. تو اجنبیوں کو بہت نوازا ہے. کیوں میں نے اجنبیوں کو اس لیے نوازا تاکہ اجنبیت ختم ہو. کہنا چاہتا اجنبیوں کو اس لیے نوازا تاکہ اجنبیت ختم ہو. لیکن جہاں قومیں بنتی ہیں وہاں بدامنی پیدا ہوتی ہے. جہاں امت بنتی ہے وہاں امن اور محبتیں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے زبان کو کی بنیاد پر امت کو بٹنے نہیں دیا. زبان کی بنیاد پر امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا. ایک موقع پر حلقہ لگا ہوا تھا اس میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور اٹھنے کی میں بیٹھے ہوئے تھے. سہیل سلمان و بلال رضی اللہ عنہ. تو حضرت کے قیس بن مطافیہ نے یہ کہا یہ سننے کی باتیں ہیں بہت کہ تم تینوں عربی نہیں ہو عرب نہیں ہو اور نہ عربی تمہاری زبان ہے نہ تم اپنی ذات سے عربی ہو. ہم عربی ہیں ہماری زبان عربی ہے ہمارے نبی کی زبان عربی ہے. تو جو کام ہم کر سکتے ہیں نبی کی نصرت کا اور دین کی محنت کا وہ کام تم نہیں کر سکتے. اسی بات سن کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ بات سن کر برا لگا کہ ان کی دلچسپی ہوگی. یہ بیچارے محنت میں لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اور ان کے بارے میں یوں کہا جا رہا ہے. حضرت معاذ کو غصہ آ گیا. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہ علماء کا مقام ہے کہ وہ ان باریک باتوں کو سمجھتے ہیں کہ کیا چیز امت کی تفریق کی اور کیا چیز امت کی اجتماعیت کی ہے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیع علماء کو گریبان پکڑا قیس بن مطافیہ کا اور کھینچ کر لے گئے آپ کے سامنے. ابھی اصل اس نے یہ کہا اس نے یوں کہا ہے کہ جو نصرت ہم اہل عرب کر سکتے ہیں عربی زبان ہونے کی وجہ سے وہ یہ نہیں کر سکتے کہ زبان کی زبان عربی نہیں ہے. آپ کیا ان کو غصہ آیا اس بات پر اور آپ نے ممبر کا خطبہ دیا اور فرمایا آپ نے کہ عربی زبان نہ یہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے. یہ لغات تھے لغت ہے جسے عربی آتی ہے وہ عربی ہے کیا بات ہے یہ تو لغت ہے. حالانکہ آپ غور کریں اہل جنت کی زبان قرآن کی زبان حدیث کی زبان لیکن زبان پر فخر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا منبر سے اور یہ معاذ اسی طرح گریبان پکڑے ہوئے کھڑے تھے. اس کا آپ نے فرمایا کہ اس نے ایسی بات کہی ہے اور ایسی بات کہی ہے اس نے کہ اہل زبان ہے اے معاذ اس کو جہنم کی طرف دھکا دے. بعضی مجھے اسلام لائے بڑا کچھ لمبا ہوا ان کا لیکن مجھے جو اصل بات عرض کرنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو زبان میں تقسیم نہیں ہونے دیا. گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے میدان قتال میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے تھے. انہوں نے یہ کہہ دیا میدان میں اگلے بار حملہ کرتے ہوئے چلے میرا وار لیتا جا میں سلمان فارسی ہوں. تو پیچھے جو رہا اسلم کھڑے ہوئے تھے ان کے پیچھے نہیں اور سلمان یہ تم نے کیا کہا کہ میں سلمان فارسی ہوں. یہ کون ہے انصاری ہوں میں سلمان انصاری ہوں.
علاقے کا نام لیا انہوں نے فلاں علاقے کو، یہ کہا انہوں نے وار کرتے ہوئے خود منی وان الغلام الفارسی کہ یہ رک جائے میرا وار، میں فارسی غلام ہوں۔ آپ ذرا نظر کیجیے میدان جنگ میں کیا ہمہ ہمی ہوتی ہے، کیا ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہنگامے میں بھی اس بات کو محسوس کیا کہ میرا امتی وہ اپنے آپ کو کسی علاقے کا ہے، کسی قوم کا کہہ کر پیش کرے اپنے آپ کو، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ پر میں سلمان کیا چاہتی ہوں کہ میں فارسی غلام ہوں، کون ہے ہنساری غلام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح امت بنائی تھی۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، بڑی وسعت قلبی کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ تھا آپ کے ساتھ، آپ کا سب کے ساتھ، کہ وہاں کسی آنے والے کو غیر کو بھی غیر محسوس نہیں ہونے دیا جائے کہ ہم نے غیر محبتیں آپس میں، بلکہ یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو وہی باتیں گرم کے بھی کالے، چہرے سے بھی بد شکل، ناک ان کی پچھی ہوئی تھی، ہر اکثر ناک کے لوگ ہوتے، ناک پچھی ہوئی تھی، رنگ کالا تھا۔ مدینے میں پہنچے تو چیچک ہو گئی، اس سے چہرہ اور بگڑ گیا۔ آپ محبت کرتے ہیں، آپ کوئی رشتے داری نہیں، کوئی تعلق داری نہیں، کچھ نہیں، آپ ان سے محبت کرتے تھے۔ یہ گھر کی چوکھٹ میں پیر ان کا لگا، ٹھوکر لگی ہوئی گرے اور پیشانی وہیں پر لگی اور پیشانی سے خون بہنا شروع ہوا، اور ادھر ناک بہ رہی، ادھر خون بہ رہا تھا۔ اے عائشہ جلدی دیکھ، اس کے ناک صاف کر، اس کا خون صاف کر۔ عائشہ فرماتی ہے مجھے بڑی گھن آئی کہ کیسے صاف کروں، کیسے کروں اس کو صاف، مجھے بڑی گھن آئی اور مجھے ذرا ناگواری ہوئی، مجھے کراہیت کی محسوس ہوئی، میں اس کا کام دے نہیں تھی۔ فرماتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں سے حضرت اسامہ کے زخم سے خون چوس رہے تھے اپنے ہونٹوں سے، زخم سے خون چوس رہے تھے اپنے ہونٹوں سے۔ آپ اپنے ہونٹوں سے خون چوستے تھے اور باہر کلی کرتے تھے، اور پھر چوستے تھے، پھر باہر کلی کرتے تھے، یہاں تک کہ خون روکا ان کے پیشانی کا خون کسی کپڑے سے آپ نے صاف نہیں کیا، ذرا غور کیجیے۔ عائشہ کہتی ہیں آپ نے یہ کام کیا اس لیے تھا کہ مجھے دکھانا چاہتے تھے کہ میرا ایک اجنبی آدمی سے کیا ہوگا۔ عائشہ فرماتی ہیں یہ منظر دیکھنے کے بعد پھر مجھے ایک طبیعت اسامہ کی محبت میرے دل میں دن دیکھی، جب میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ناک صاف کر رہے، اس کے خون کو منہ سے چوس کر باہر پھینک رہے، میرے کپڑے صاف کرنے سے بھی ناگواری محسوس کر رہی تھی اور یہ ہونٹوں کو صاف کر رہے ہیں۔ آپ نے مسجد کی تعلیم دی کہ تمہارے درمیان اگر اجنبی آدمی آتا ہے تو تمہارے ساتھ کا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ اس تعلیم کو دینے کا مقصد تھا یہ۔ لیکن دوستوں عزیزوں اب یہ مزاج اور یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ میرا کون ہے، میری زبان کا کون ہے، میرے رنگ کا کون ہے، میرے قبیلے کا کون ہے، امت اس میں بیٹھ کر رہ گئی ہے۔ اور یہی امت کی خریدیوں کا اور یہی امت کے درمیان کے جھگڑوں کا اصل سبب ہے کہ امت طبقات سے لڑ گئی۔ یہ فرمایا کہ کسی مسلمان کو حقیر مت سمجھو، حقیر کسی گنجائش نہیں، اس لیے کہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا اپنے اسلام کو خطرے میں ڈالنا ہے۔
کسی مسلمان کو حقیق سمجھنا اپنے اسلام کو خطرے میں ڈالنا. عرفات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے میں دیر کی کہ بعد صحابہ سے آپ کے ساتھ کتنی دیر ہو رہی ہے, وقت ہو گیا ہے, کس کا انتظار ہے, کیوں نہیں چل رہے ہیں؟ آپ کھڑے گئے, رکے رہے, سب آگے بھی رکے ہوئے, آپ چلیں تو سب چلیں. عرفات سے روانگی ہے حج ہو رہا ہے. کافی دیر کے بعد حضرت اسامہ تشریف لائے, فرمایا آپ چلو, اسامہ میں انتظار کر رہے. پہلے یمن نے یہ کہا اچھا اس کی وجہ سے روکا گیا. ان کی تحقیر کی اہل یمن نے کہ ہمیں روکا گیا اس کی وجہ سے. روایت میں آتا ہے کہ جب ارتداد آیا حضور کے زمانے میں تو سب سے پہلے اہل یمن مرتد ہوئے. پوچھا گیا اہل یمن کے ارتداد کا کیا سبب ہوا, کہ بتایا گیا کہ اسامہ کے انتظار کو حقیق سمجھنا اہل یمن کے مرتد ہونے کا سبب بنا. یہ تربیت کا علم ہے, یہ تربیت کا علم ہے. اگر یہ نہیں ہے مسلمان کے پاس تو آپ امت نہیں بنا سکتے. آپ فرقہ بنانے کے لیے کون ہمارا ہے کون ہمارا نہیں ہے. اور وہاں معاملہ یہ تھا کہ جو لوگ آپ کے قتل کے ارادے سے آتے تھے, جو لوگ تجسس کے ارادے سے آتے تھے, جو لوگ آپ کو گرفتار کرنے کے ارادے سے آتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں جو گمان ہوتا تھا, ان کے بارے میں جو آپ کا جذبہ ہوتا تھا, وہ ان آنے والوں کے ارادوں کو شر سے خیر کی طرف, ہلاکت سے, آپ کی ہلاکت سے اپنی ہدایت کی طرف ان کے ارادوں کو پھیر دیا کرتا تھا. میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ مومن کا گمان بڑی خبیث چیز ہے. ان کا گمان بہت خبیث چیز ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ آپ کے قبر کے ارادے سے آتے تھے وہ آ کر آپ کے دین میں کیسے داخل ہوتے تھے. انہوں نے آپ کے قتل کے ارادے سے چلا مکہ مکرمہ سے تلوار تیز کرائی غلام سے, مکے والے سے کہا ابھی تمہارے پاس خوشخبری آنے والی ہے, نعوذ باللہ میں جا کے ہی پہلا کام کروں گا کہ قتل کروں. وہاں پہنچے تو تمہوں نے پکڑ لیا گریبان, انہیں بات کر اور کہا کہ قریب جا کر بیٹھ جاؤ, یہ قریب بیٹھنے کا موقع نہیں ملے, کتنے دور رکھنا ہے, قریب جا کر بیٹھ جاؤ. انہوں نے بات تو سامنے آپ نے دیکھا مسجد کے دروازے پر عمر گریبان چھوڑو عمیر کا, عمیر یہاں آگے آؤ, سامنے پیچھے ہٹو, اس لیے جگہ کرو میرے پاس, یہاں بیٹھو آ کر. عمیر کیسے آنا ہوا؟ ایک آدمی آپ کے قتل کے ارادے سے آ رہا, اللہ آپ کو وحی سے بتا رہے اور آپ کا معاملہ یہ ہو رہا ہے. آپ کا معاملہ یہ ہے میری, ہاں کیسے آنا ہوا؟ بھائی کو لینے آیا ہوں. فرمایا نہیں, یہ بتاؤ کہ تم مکہ مکرمہ سے کیا ارادہ کر کے چلے تھے, کیا مشورہ کر کے چلے تھے؟ فلاں 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 حتیم میں بیٹھے تمہارے ساتھ, کیا مشورہ ہوا؟ اتنی بات تمہیں جانے ویسے بند نہ کر سکے, کہنے گواہ دیتا ہوں جیسے کا بلا کر سکے. مکے والے انتظار میں تھے کہ کوئی خبر آئے. میرے دوستوں عزیزوں, میں کہتا ہوں کہ یہ وسعت قلبی چاہیے, یہ وسعت قلبی چاہیے ہمت بنانے کے لیے, یہ وسعت قلبی چاہیے ہمت بنانے کے لیے. اس لیے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام میں آنے کا راستہ ہے, نکلنے کا اسلام سے کوئی راستہ نہیں ہے. بالکل بندے ہیں, اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. ایک آدمی مرتد ہوا عمر کے زمانے میں, حضرت نے فرمایا اللہ آسان تو ہو رہی, تم نے اس کو اگر گھی کی روٹی کی بغیر کھلائی ہوتی, اس کا اکرام کیا ہوتا تو وہ اسلام چھوڑ کر مرتد نہ ہوتا. حضرت نے فرمایا جی ہاں, تمہارے اکرام کی کمی ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہونے کے بعد کسی اور مذہب کی طرف جائے, یہ اس کی غلطی بعد میں ہے, یہ تمہاری اپنی غلطی ہے. کہ اس نے اپنی کیا کی اتنی پائی جو اسلام سے نکل گیا. میں نے عرض کیا کہ یہ تھا مزاج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
کہ آنے والوں کے لیے وہ وسعت ہوا کرتی تھی کہ ہر شخص وہاں کا منظر دیکھ کر اپنے ارادے بدل لیا کرتا، اپنے ارادے بدل لیا کرتا۔ ہم سوچ کر آئے تھے وہ یہاں نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ مومن کے بارے میں گمان کا کیا درجہ ہوگا جب ایک مشرک اور آپ کے قبر کے حدیث آنے والے کے ساتھ آپ کا ارادہ یہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اس کام کا مزاج یہ ہے کہ غلطی کرنے والے کے ساتھ معاملہ شفقت کا کرو۔ اصول کیا ہوتی ہے؟ مجھے بڑی حیرت اور تعجب ہے لوگوں پر جو اصول کے لیے لڑتے ہیں۔ اصول تو لڑنے کی چیز نہیں۔ میں آپ سے اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ لڑنے کا تعلق صرف کفر سے ہے۔ اسلام میں کسی سے لڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آئی مشکل ہے۔ لڑائی کا تعلق صرف کفر سے ہے، حق کی لڑائی صرف کفر سے ہے، حق کی کوئی لڑائی نہیں۔ یہ حیرت ہے کہ لوگ اصول کے لڑتے ہیں، اور اصول کے لیے لڑنا یہ سب سے بڑی بےوقوفی ہے کہ ہم تو اصول کی لڑ رہے ہیں، کیوں لڑ رہے ہیں؟ اصول کے لیے لڑنا سب سے بڑی بےوقوفی ہے۔ اصول لڑنے کے لیے نہیں، اصول لڑنے کے لیے نہیں، اصول تو قائم کرنے کے لیے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصول جڑیں ہوتی ہیں، اور جڑ بہت نازک ہوتی ہے، جڑ بہت نازک ہوتی ہے۔ اسی کے لیے لڑنا کہ اصول کے لیے لڑنا یہ اصول کو ضائع کرے گا، اس سے اصول قائم نہیں ہوں گے لڑنے سے۔ میں بہت عام بات ہے، اصول ضائع ہوں گے اگر اصول کے لیے لڑا گیا، اور اصول عمل میں آ جائیں گے اگر ان اصولوں کو تذکروں میں لایا گیا۔ یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، آج نہیں کرتے ہیں۔ بے اصولی پر لڑنا بالکل نہیں، کہتا ہوں کہ بے اصولی پر لڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور کسی کو اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ کوئی دوسری کے لیے لڑے۔ غلطیاں لوگوں کو ہوں گی کیونکہ یہ فرشتے نہیں ہیں۔ ہم ایک ابھی ملیشیا میں تھے، مشورہ چل رہا تھا ایک علاقے کی شورا بنانے کی، تو وہ صاحب کہنے لگے ملک والے کہ ذرا پہلے یہ بتائیے کہ مشورے والوں کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، اسے تو ہونی چاہیے۔ میری زبان سے کچھ نکلا نہیں۔ میں نے کہا بھائی پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ جو ذمہ دار بنایا جائے وہ فرشتہ ہونا چاہیے۔ ایک جملہ کیسے نکل گئے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ جملہ تو نکلا، یوں ہی نکلا، لیکن وہ کام کر گیا۔ میں نے کہا جی ہمارے آپ اس کو دے کر سمجھ گئے وہ کہ یہ یوں چاہتے ہیں کہ ایسا آدمی ہو اور ایسا آدمی ہو اور ایسا آدمی ہو، ایسا آدمی ہو اور ایسا، کہ ایسا آدمی ہو اور ایسا آدمی ہو۔ یہ سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، میں بہت اہم باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ ہم اپنے ذہنوں میں، اپنے علاقوں میں کسی ایسے ذمہ داروں کو چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ذہن کے اعتبار سے ہم سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ حالانکہ تبلیغ کا اصول یہ نہیں ہے کہ فلاں کو ایسا ہونا چاہیے، فلاں کو ایسا ہونا چاہیے، اس کا اصول یہ ہے کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے، مجھے ایسا ہونا چاہیے۔ آسان ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہاں بھائی وہ فرشتہ ہونا چاہیے، پہلی شرط یہ ہے۔ چلے گا جی نہیں ہمارے پاس نہیں آ گئی، آپ اس کو طے کر دیں انشاءاللہ، ہم آپس میں مان کر چلیں گے، سمجھ آ گئی۔ بے عیب فرشتہ ہو سکتا ہے، بے عیب تو فرشتہ ہو سکتا ہے کوئی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تربیت کے لیے سب سے پہلے شفقت۔ ایک صاحب نے پیشاب کیا آپ کی مسجد میں،
ایک صاحب نے پیشاب کیا ہاں، ایک صاحب نے پیشاب کیا کی مسجد میں، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، فرمایا چھوڑ دو اس کو، پیشاب کرنے دو۔ آپ ذرا غور تو کیجیے، ایک آدمی عمدن مسجد میں پیشاب کر رہا ہے اور آپ فرمائے پیشاب کرنے دو، اس کو روکو مت۔ لیکن پیشاب سے روکنا اس پیشاب کرنے والے کو تکلیف دینا ہے۔ آپ کو اس پیشاب کرنے والے کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، مسجد کی ناپاکی کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ تو ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، میری بات تو وجہ چاہیے، مسجد ناپاک ہوگی یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، مسجد ناپاک ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی۔ احساس اس پیشاب والے کے پیشاب سے روکنے کا ہونا چاہیے، نہ کہ مسجد ناپاک ہونے کا۔ فرمایا چھوڑ دے اس کو، پیشاب کرنے تو پورا۔ اس نے پیشاب پورا کیا، پھر اس کی بے وسیلے کو چھوٹا کیا، فرمایا ایک دو پانی کا بہا دو، صاف ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی۔ اس کو بلا کے سمجھا دیا کہ مسجد اسلام کے نہیں بنے گی، مسجد اسلام میں نہیں بنائی گئی ہے، مسجد تو ذکر و تلاوت عبادت دعوت کے لیے ہے، مسجد پیشاب پڑھانے کے لیے نہیں ہے۔ بس یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، وہ مسلمان کیسا بھی ہو، کیا بیت اللہ کی تعظیم ہے اور کیا اس کا احترام واجب ہے۔ آپ نے صاف کہہ کے فرمایا بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہ تیری تعظیم، تیری خوشبو، تیری حرمت ہمیں سب تسلیم ہے، مگر تجھ سے کہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں کہ جب آدمی کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے عجب آ جاتا ہے تو پھر اس کو لوگوں کے عیوب نظر آتے ہیں۔ سچی کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے عیوب کمیوں کا نظر آنا یہ عجب کی عینت کے بغیر ممکن نہیں ہے، یہ عجب کی عینت ہے۔ یہ میری بات توجہ چاہتی ہے بہت، یہ عجب کا چشمہ ہے جس میں عیوب نظر آتے ہیں، میری بات سب یاد رکھنا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو آدمی کسی انسان کے عیب کو دیکھ رہا ہے یہ اس کو اندر عجب کی بیماری انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، ورنہ تو سچی بات یہ ہے کہ جب مسلمان کے اندر عجب نہیں ہوگا اس کو اپنے عیوب سے دوسرے کو عیوب کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ جب عجب پیدا ہوتا ہے تو دوسرے کو عیوب نظر آتے ہیں، جب عجب پیدا ہوتا ہے دوسرے کو عیوب نظر آتے ہیں۔ عجب سب سے بڑی بیماری ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم معمول یہ تھا کہ غلطی کرنے والوں کی غلطی کی تعویل ہوتی تھی، اور اس سے بڑھ کر اگر کسی سے غلطی ہوتی تھی کیا وجہ ہے، لیکن بعض مرتبہ آدمی اپنی کسی ایسی کمزوری کی وجہ سے بے وصولی کر بیٹھتا ہے کہ وہ اس کی اپنی ذاتی کمزوری ہوتی ہے۔ میں اس کا ایک واقعہ کرتا ہوں جس سے یہ بھی اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی غلطی ہے، اور یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اس غلطی کو کس عذر کی وجہ سے کیا گیا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ آپ نے عذر کو قبول کر کے ان صحابی کو کیسے معاف کیا ہے، تاکہ معلوم ہو لوگوں کو کہ جو بے وصولی کرنے والوں کو چاہتے ہیں کہ نکل جائیں۔ میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ یہ دعوت کا ایسا میدان ہے کہ اس میدان میں آدمی معذور تو ہو سکتا ہے، معذور نہیں ہو سکتا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ معذور ہو سکتا ہے، معذور ہو سکتا ہے۔ اب قوت نہیں ہے، بات کو سمجھنے کی طاقت نہیں رہی ہے، ذہول ہونے لگا ہے، بھول ہونے لگی ہے، یہ ہوتا ہے، معذور ہو سکتا ہے، لیکن معذور نہیں ہو سکتا ہے کیا کسی کو نکال دیں گے۔ ہاں، چنانچہ ایک صحابی تھے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہیں خیال ہوا کہ مکے میں میرے بچے ہیں، آپ حملہ کریں گے
ظاہر بات ہے کہ وہ عزت میں آ جائیں گے.